गैर अखलाकी हरकत जो सी बीवी के साथ करनी ही नहीं चाहिए वो करता था। वो शराब, सबसे बड़ी बात वो शराबिया था। काम काज क्या करता था? ट्रक ड्राइवर ड्राइवर था जी। और ये ट्रक ड्राइवर जो आप बता रहे हैं कि ये गैर अखलाकी मतलब गैर शरई हरकतें अपनी बीवी के साथ करता था। जी ऐसे ही सर। तो ये आपको कब पता चला? तो बाद में हमारी वालदा से हमें पता चला। अच्छा, हमारी वालदा से पता चला है कि ये जो उनसे इसके ये कारनामे थे। तो यानी कि ये जो सारे मामलात थे, यानी कि अपनी ही बीवी के साथ गलत तरीके से अपने ज़िंदगी के मामलात वो चला रहा था। तो ये आप लोगों को बिल्कुल 15 साल में बिल्कुल पता नहीं चला, आपकी बहन को ख़त्म होने के बाद पता चला। ये सर ये बातें कुछ ऐसी होती हैं कि जो वालिदैन अपने माएँ खास करके अपने बेटों को या कामत को बता नहीं सकती कि अल्लाह रहम करे जी। बिल्कुल, इसमें हाँ। तो शर्म वाला मामला भी आ जाता है, वैसे भी है। तो लेकिन है कि आपकी बहन को इतना अंदाज़ा नहीं था कि अगर ये गैर शरई हरकत कर रहा है तो इससे तो नाउज़ बिल्लाह निकाह पर भी असर होता है। इतना इल्म नहीं था उस सर ये ना तो वो पढ़ी है ना तो पढ़ी लिखी। पे उन्होंने बताया कि मेरी बहन ने कि इन्होंने आग लगा के ना मुझे, किसने? उसके शौहर ने? उसके शौहर अब्दुर्रहमान ने आग लगाई है। तो आग लगा के बाद में दरवाज़ा बंद कर दिया है, बाहर आ गया। बाहर आ के बाद में वो जब आग भड़क गई है ना तो वो बाहर निकली, बाहर ऐसे चीखती चलाती बाहर निकली है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है उस खातून का भाई जिसके शौहर ने उसको पेट्रोल छिड़कर जिंदा जो है वो ख़त्म कर दिया, आग लगा दी उसे। बात करते हैं इस भाई से कि क्या मामला क्या था और ये शख्स जो है ये कब से इतना ऐसा सलूक कर रहा था इनकी बहन से। सबसे पहले भाई हमें बड़ा अफसोस है जो आपकी बहन के साथ हुआ है। अब ये बताएं कि क्या मामला क्या है, कौन है ये शख्स और कितना अरसा तक आपकी बहन पर जुल्म करता रहा? क्या आपके रिश्तेदारों में शादी हुई थी या गैर में हुई थी आपकी बहन की? वालेकुम सलाम। सर ये 14 से 15 साल हो गए हैं मेरी बहन की शादी हुई है इसके साथ। तो ये जो सा बंदा है ना ये हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमारे मोहल्ले से ही हमारे अजीज़ हैं। उनकी बेटी की शादी हुई थी इनके गांव, उन्होंने रिश्ता करवाया था और ये शादी हुई थी। हमें तो पता भी नहीं था इनका ये है कौन, लेकिन है बरादरी के थे। तो ये हमारा इनके साथ ऐसा कोई नहीं था, तो रिश्तेदारी नहीं थी। बाद में ये बहन का रिश्ता हुआ है तो बाद में रिश्तेदारी बनी है इनके साथ। तो ये सर ये जब पहले 2 बच्चे हुए ना इसके, माशाल्लाह 6 बच्चे थे। तो जब पहले 2 बच्चे हुए ना ये तब से ही ऐसा था। जब से 2 बच्चे शुरू हुए हैं उसके बाद इसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और गैर अखलाकी हरकत जो सी बीवी के साथ करनी ही नहीं चाहिए वो करता था। वो शराब, सबसे बड़ी बात वो शराबिया था। काम काज क्या करता था? ट्रक ड्राइवर था जी। और ये ट्रक ड्राइवर जो आप बता रहे हैं कि ये गैर अखलाकी मतलब गैर शरई हरकतें अपनी बीवी के साथ करता था। जी ऐसे ही सर। तो ये आपको कब पता चला सारी बातों का? ये सर हमें तब पता चला है जब हमारी बहन, तो बाद में हमारी वालदा से हमें पता चला। अच्छा, हमारी वालदा से पता चला है कि ये जो उनसे इसके ये कारनामे थे। तो यानी कि ये जो सारे मामलात थे, यानी कि अपनी ही बीवी के साथ गलत तरीके से अपने ज़िंदगी के मामलात वो चला रहा था। तो ये आप लोगों को बिल्कुल 15 साल में बिल्कुल पता नहीं चला, आपकी बहन को ख़त्म होने के बाद पता चला। ये सर ये बातें कुछ ऐसी होती हैं कि जो वालिदैन अपने माएँ खास करके अपने बेटों को या कामत को बता नहीं सकती कि अल्लाह रहम करे जी। बिल्कुल, इसमें हाँ। तो शर्म वाला मामला भी आ जाता है, वैसे भी है। तो लेकिन है कि आपकी बहन को इतना अंदाज़ा नहीं था कि अगर ये गैर शरई हरकत कर रहा है तो इससे तो नाउज़ बिल्लाह निकाह पर भी असर होता है। इतना इल्म नहीं था उस। सर ये ना तो वो पढ़ी है ना तो पढ़ी लिखी है ना उससे कोई इल्म था। वो तो बेचारी अपने घर का काम खुद करती थी, मतलब कि जो सा खामद को कमा के देना चाहिए वो अपना काम खुद करिए। उसे काम आता है, जूते सिलाई कर लेती है, वो बैग सी लेती है, वो कपड़े सी लेती है। अब तो नहीं है बेचारी इस दुनिया में, वो काम करती थी सारा ये। तो वो जो कि मशीन उसने लेके रखी हुई थी अपने घर में। अच्छा, वो माल आता है, माल आके बना दिया, वो पैसे आगे बच्चों को खिला दिए। ऐसे ही काम चल रहा था उनका। तो जब उनसे पैसे कब से शुरू हुए और इसका जो आपने बहनोई के हवाले से आप बता रहे हैं कि उसके और क्या क्या गलत मामला थे? ये पहले भी काफ़ी बार सर फाड़ दिया उसके। अगर मेडिकल अभी तो इस दुनिया में नहीं रही, अगर उसका सर देखते ना, सर में आपने देखना था कि टांके इतने 10 टांके लगे हुए हैं। पहले भी सर फाड़े उसने, सर फाड़ दिया उसका। उसे ऐसे तो लड़ाई की वजह क्या बनती थी? बात वजह यही बनती थी कि उसके बाहर की लड़कियों के साथ नजायज़ ताल्लुकात।
باہر بھی غلط تعلقات تھے؟ باہر نجائز تعلقات ہے تو کوئی بھی بیوی برداشت نہیں کرتی کہ میرے ہسبینڈ کے کسی کے ساتھ نجائز تعلقات ہوں. اچھا تو یہ مثلا کبھی بھی نہیں وہ شخص سدھرا؟ نہیں سر، یہ ہے تھا ٹرک ڈرائیور. تو ٹرک ڈرائیور آپ کو پتہ ہے کہ جو پھیرا لے کے جاتے ہیں، کراچی چل گئے، فلاں چل گئے، تو وہاں پہ 10 دن 15 دن باہر ہی رہتے تھے. تو باہر ہی گندی حرکات کرتے تھے جو بھی، تو وہی اس کے اندر آتے تھی آ کے گھر میں بیٹھ کے شراب پینی، باہر کی لڑکیوں کے ساتھ نجائز تعلقات. جب بیوی نے منع کرنا تو اسے مارنا پیٹنا، مار پیٹ کے ہمارے گھر پہنچا دینا کہ چل اپنے میکے بھاگ جا. تو کبھی آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب یہ اتنا ظلم کر رہا تھا، ہم اپنی بہن کو رکھ لیں اپنے پاس، شاید اس کی جان بچ جاتی بیچاری کی؟ رکھتے ہیں کافی بار ہم نے رکھا بھی ہے اسے، گھر میں رکھا تھا. تو لیکن وہاں سے کوئی بڑے بزرگ کوئی آگے. ہمارے میں رواج کیا ہے کہ پینڈو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی بات کو بڑا مانتے ہیں کہ چل کوئی بڑا آ گیا، اس کی بات مان کے، اس کی بات رکھ کے ساتھ بھیج دیتے ہیں کہ چل. وہ کوئی آ کے کہہ دیتا ہے کہ اب نہیں کوئی غلطی ہوگی اس سے، اب کوئی غلطی ہوئی تو ہم ذمہ دار ہیں، وہ بھیج دیتے ہیں، ساتھ بھیج دیتے ہیں، چل اپنے گھر میں خوشی سے کے ساتھ بس زندگی بسر کرے. اچھا تو لیکن ہے کہ جب یہ لاسٹ آخری بار لے کے گیا ہے تو اس کا کیا رویہ تھا، اور خاص طور پر اپنے بچوں سے کیسا رویہ تھا، اپنے بیٹوں کے ساتھ؟ کتنے بیٹے بیٹیاں اس شخص کے؟ اس کے 6 بیٹیاں ہیں، 6 ٹوٹل بچے ہیں، 4 بیٹے اور 2 بچیاں ہیں. 2 بچیاں، 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے. جی. اور عمریں کیا ان کی؟ بڑے بیٹے کی عمر ہے تقریباً 11 سے 12 سال. وہ بھی تو بچہ ہی ہے بیچارہ. ہاں جی. تو باقی ساتھ ہی کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 8 سال کا ہے، ایسے چھوٹے ہیں. بچوں کا جب کبھی بیمار ہوتے تھے یا کوئی مسئلہ ہوتا تھا خیال رکھتا تھا یا کہ وہ ان کے ساتھ بھی غلط نہیں معاملہ؟ سر، اس کا بڑا بیٹا ہے نا جو تقریباً 11-12 سال کا ہے. ابھی ریسنٹلی کوئی جب یہ لڑائی جھگڑا ان کا ہوا ہے، مہینہ ہو گیا، اس سے پہلے اسے گھر میں بیٹھ کے نا شراب پی رہا ہے. تو ساتھ نا ایک لڑکا اور ہے اس کے ساتھ جو شراب پی رہا ہے، دونوں شراب پی رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی بات یہ سر یہ نہیں تھا دیکھتا میری بیوی ہے گھر جو بھی ہے، کسی بھی مرد کو گھر میں لے گیا کہ شراب پینا شروع کر دیتا تھا، ایسا تھا. تو بیٹے نے اسے آ کے کہا کہ میرے سینے میں درد ہو رہی ہے، مجھے بخار بھی ہو رہا ہے کہ مجھے پیسے دو میں دوائی لے کے آؤں. تو اس نے کہا کہ پرانے زمانے میں بھی انج ہی ہوتا ہے، اے شراب کا کوٹلا تیرا سینہ صحیح ہو جائے گا. اپنے بیٹے کو 10 سالہ بیٹے کو کہہ رہا تھا شراب کا کوٹلا پرانے زمانے چ انج ہی چلتا رہا. ادو بھی شراب پیندے سی، دوائی کے طور پہ تو پیلا، دوائی کے طور پہ پیلا، تو نہ شراب سمجھ کے پی. اس کے بیٹے نے منع کیا کہ نہیں یہ غلط بات ہے، میں نے نہیں پینا، یہ گناہ ہے. اگر 10 سال کا تھا اسے بھی تھوڑی بہت سمجھ تھی کہ شراب کی، اس نے کہا کہ نہیں یہ گناہ ہے، میں نے نہیں پینا. تو آپ لوگوں نے مثلا کوشش کی، بہن کو لاتے تھے، یہ راضی کر کے پھر لے جاتے تھے؟ راضی کر کے لے جاتے تھے. پھر تو لاسٹ ٹائم جب یہ راضی کر کے لے کے گئے ہیں تو اس وقت کیا معاملات تھے، کس وجہ سے، کیسے اس نے آپ کی بہن کو آگ لگائی؟ وہ اس کے جو سے نا میری بہن کو نا رسولیاں تھی، پیٹ میں نا رسولیاں تھی. تو اس نے نہ کوئی علاج کروانا، نہ کوئی دوائی کے پیسے دینے. اور رسولی میں اپنی بہن کو اپنے پاس لے آیا. اس کا یہاں سے چلڈرن ہاسپٹل سے میں نے اس کا بڑا آپریشن کروایا. وہ رسولیوں کا میرے پاس رہی ہے تقریباً 15 سے 20 دن میرے پاس رہی ہے میری بہن. تو اس کے بعد وہاں سے نا ایک آیا کوئی ایجنٹ صاحب بندہ ہے کوئی بابا ٹائپ، ان کا کوئی رشتہ دار ہے، ان کا رشتہ دار ولایت نام ہے اس کا. تو وہ آیا، اس کا بیٹا آیا، میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں. حالانکہ وہ ان کا رشتہ دار نہیں ہے، منہ بولا سالہ بولتا ہے اسے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، اب یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، میں اسے اپنے پاس ہی لے جاتا ہوں. وہ حاجی کوٹ رہتے ہیں، وہ شیخ پورے رہتے ہیں. تو میں اسے اپنے پاس لے جاتا ہوں، اگر کوئی بھی معاملہ تو ہوا تو میں ذمہ دار ہوں، میں اسے اپنے پاس لے جاتا ہوں. وہ سمون سارا کچھ اس کے گھر چھڑوا کے اپنے گھر لے گیا، شفٹ کر دیا. وہاں پہ جا کے یہ وقوع ہوا. تو کیا آپ کی بہن نے ختم ہونے سے پہلے کیا بیان دیا، کس طرح اس کو مارا گیا، اور اس کو یہ رنگ کیا دیا ان لوگوں نے؟ انہوں نے خودکشی کا رنگ دیا ہے کہ اپنے آپ کو خود آگ لگائی ہے. جہاں پہ میرے پاس پورے ایویڈنس ویڈیوز موجود ہیں جو کہ چوکی انچارج جناح ہاسپٹل کے انہوں نے لی ہیں خود آ کے ان کے پاس ویڈیوز ہیں، ساری ویڈیوز ہیں جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ میری بہن نے کہ انہوں نے آگ لگا کے نا مجھے، اس کے شوہر نے، اس کے شوہر عبد الرحمان نے آگ لگائی ہے. تو آگ لگا کے بعد میں دروازہ بند کر دیا ہے، باہر آ گیا. بعد میں وہ جب آگ بھڑک گئی ہے نا تو وہ باہر نکلی، باہر ایسے چیختی چلاتی باہر نکلی ہے. تو انہوں نے پانی ڈال کے جہاں پہ وہ بابے ولایت کا بیٹا شاہد اور اس کی بیوی سمینہ، انہوں نے پانی ڈال کے آگ بجھائی ہے. تو اوپر سے کہتے رہے ہیں محلے دار بھی، یہ وہ جو سے اس کے رشتہ دار ہیں کہ آپ نے ہمارے خلاف بیان نہیں دینے.
اگر ہمارے خلاف بیان دیے تو ہم آپ کو ہاسپٹل نہیں لے کے جائیں گے, آپ یہیں پہ مر جائیں گے. تو وہ تو بیچاری تڑپتی رہی, وہ تو شوہر بھی سامنے دیکھ رہا تھا. شوہر ہے ہی نہیں تھا, آگ لگا کے باہر نکل گیا, آگ لگا کے باہر نکل گیا. تو یہ معصوم بچہ بھی اس کا کوئی دیکھ رہا تھا اپنی ماں 3 سال کا بیٹا تھا, وہ دیکھ رہا تھا. 4 بچے اس کے جو اس وقت مدرسے میں تھے. اب بچے کہاں پہ اب 4 بچے جو ان سے ہے وہ ہمارے پاس ہے, جو مدرسے میں پڑھتے تھے. وہ بھی انہوں نے نہیں دیے, ہم بچے لینے گئے ہیں کہ آخری بار ماں کا منہ دیکھ لیں, لیکن انہوں نے بچے نہیں دیے. انہوں نے 15 پہ کال کر دی ہے کہ ہمارے بچے گواہ کرنے آ گئے جن کے پاس بچے تھے. اب ان کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں, ان پر وہی کیا اپنے رشتہ دار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نہ تو بچے ان کے بھائیوں کے پاس ہے, نہ اس کی کوئی پھپھی ہے, نہ اس کی کوئی دادی نہ دادا. یہ اب گرفتار تو ہو گیا نا بندہ, گرفتار ہو گیا. آپ چاہتے ہیں اس کو قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہو؟ ہماری تو اللہ سے یہی عرض ہے کہ یا اللہ پاک اسے نست و نبود کر دے. تو اب آپ کے ذہن میں یہ تو آتا ہے کہ کاش ہم نہ مانتے ان لوگوں کی بات, اپنی بہن کو اپنے پاس رکھتے تو آج شاید وہ زندہ ہوتی. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو سا کلچر بنا ہوا ہے نا اس معاشرے میں کہ یہ بیٹا تو جانا ہے تو تیری ہون تیرے سہرے کو لاش ہی آوے, تو لڑ کے گھر نہ آوے. وہ لوگ سر میں سمجھنا کہ وہ غلط نے, وہ غلط. میں اسی بڑا ہی پچھتا رہا, جی تیاں پیڑا نا کچھ غلط ہو رہا ہے, دستی سٹینڈ لے لو, دستی سٹینڈ لے لو. نہیں تو صاحب دیکھ لیں جی, بھائی نے خود بتا دیا کہ اگر آپ کی اللہ رحم کرے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کبھی ایسا ظلم نہ ہو, لیکن خدا نہ خاصا ایسا معاشرے میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان لوگوں کو روکنا چاہیے. اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو ان کی ڈھال بننی چاہیے اور ان کو ایسے ظالموں سے بچا لینا چاہیے. نہیں تو انجام یہی ہے جیسا کہ شخص نے ان کی بہن کو زندہ جو ہے وہ پٹرول چھڑک کے اس کو ختم کر دیا, اس کو آگ لگا دی, اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, مبینہ طور پر اس کو مار ڈالا گیا. بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے, ایسے معاملات کبھی کسی کے ساتھ نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح اور ہر کسی کی شر سے بچائے. اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں اور بہنوں کے نصیب اچھے فرمائے, بیٹوں کے نصیب اچھے فرمائے, اور ایسے معاملات میں کبھی کوئی بھی نہ ہو, کبھی کسی کو یہ معاملات نہ دیکھنے پڑے, اس لیے کہ ایسے حالات جو انسان کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. اللہ ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.